وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا. ان دیوانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک چیز کی حلت اور دوسری کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی چیز کی سچائی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خالق کائنات کی کہی ہوئی ہے، اس پر مزید کوئی حجت اور مزید کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں. اب سود اور تجارت جو ہے، یا ربا اور تجارت جو ہے، ان میں فرق کیا ہے کہ ایک کو حلال قرار دیا گیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا گیا. تجارت میں آپ دیکھیے کہ جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں عام طور پر محنت بھی لگائی جاتی، جبکہ سود میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اور اس پر نفع حاصل کیا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح تجارت میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، آپ ایک رسک بھی لیتے ہیں، جبکہ سود میں آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا. آپ ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو وہ واپس ملنا عموماً یقینی ہوتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں نفع یا پروفٹ کی مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع یا پروفٹ فکس ہوتا ہے. اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے اگر کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو کسی کے ہاتھ بیچا تو ایک دفعہ معاملہ ہوا اور بات ختم، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے پر منتھ یا پر ایئر. پھر اسی طرح تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دے دیتے ہیں، جبکہ سود میں اضافے کے ساتھ روپیہ واپس ہوتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں آپ کو اپنی ذہانت لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کا جسم، ذہن، سوچ، ہر چیز حرکت میں ہوتی. جبکہ اس کے برعکس سود میں آپ کو نہ اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی جسمانی قوت لگانی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی سوچ بہت اس میں انوالو ہوتی ہے. بس پیسہ دیا اور گھر بیٹھے آرام سے اس کا منافع لیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ایک تعمیری کام ہے، اس میں معاشرے کے افراد بیکار نہیں بیٹھ جاتے. مثلاً ایک تاجر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اپنے کام کے لیے فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک صحت مند عمل میں مشغول ہوتا ہے. اس کے برعکس سود خوار، اس کو صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی بسا اوقات ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں. ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر لوٹنے تک کا جو وقفہ آتا ہے اس سے بیوی اور شوہر کے تعلقات، بچوں اور باپ کے تعلقات میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد آپس میں سب فیملی اور خاندان مل بیٹھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک جدائی کے بعد ایک ملاقات میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے. جبکہ سود خوار اگر گھر پر ہی بیٹھا ہے سارا دن اور بار بار بیوی بچوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو اس سے گھریلو زندگی بھی ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے. جبکہ آپ خود بزنس کرتے ہیں تو آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے. آپ نے کوئی پین نہیں اٹھائی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا. آپ کا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا تھا فالتو فارغ، وہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا. نہ آپ کو کوئی رسک ہے اس پر، نہ آپ کی کوئی محنت لگی، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگا، آپ کا کچھ بھی نہیں گھسا سوائے اس کے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خود رکھنے اور سنبھالنے کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور کو استعمال کے لیے دے دیا. اگر آپ پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں جیسے کرائے پر دی جاتی ہے تو اس میں تو وہ چیز گھستی ہے نا. مثلاً آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ جی مکان پر بھی تو آپ پیسہ لیتے ہیں تو کیا وہ سود نہیں، اور اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں آپ. یاد رکھیں کہ ربا میں طے شدہ شرح بھی شامل ہے، یعنی فکس اماؤنٹ بھی نفع کی شامل ہے.
کیونکہ اگر آپ کسی کو تجارت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس کو جو نفع ہوتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اتنا دینا ہے تمہیں اس سے زیادہ ملے یا کم ملے تو اس کی اجازت نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں تو آپ کا حال کچھ اور تھا، یا آپ کا تجارت میں پیسہ لگا تو آپ صرف نفع کے حقدار نہیں، نقصان کے بھی شریک ہیں. اسی طرح جب آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو استعمال کے لیے دی تو اس میں رسک بھی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے، جل جائے، ٹوٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی ہے، وہ چیز مسلسل پرانی ہو رہی ہے، گھس رہی ہے. مثلا کسی کو گھر دیا آپ نے تو روپیہ تو مثلا آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، جب واپس ملتا ہے تو 1,00,000 پورے کا پورا ملتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو واپس جب آپ لیتے ہیں تو کبھی آپ کو ایز اٹ از نہیں مل سکتا. بعض اوقات رینوویشن پہ وہ سارا کرایہ اٹھ جاتا ہے جو آپ نے وصول کیا ہوتا ہے، یا اگر پورا نہیں بھی لگتا تو 50%، 10% کچھ نہ کچھ آپ کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پھر اس پر نقصان ہوتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشین کسی کو دے رہے ہیں تو مشین بھی گھسے گی، پرانی ہوگی، اس کی قیمت کم ہوگی، تو گویا آپ اس میں ایک طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پھر مشین کو خریدنے میں اور جو وقت استعمال ہوا ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ ایک نفع لے رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ تجارت اور ربا ایک چیز ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، یعنی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن یہ بھی بات ایک لا علمی اور غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کے زمانے میں بھی تجارتی سود موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے خاص طور پر نہ ان کے پاس زراعت تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. ان کا گزر بسر کس پر ہو رہا تھا؟ تجارت پر. اور وہ تجارتی قرضے لیتے اور دیتے تھے اور اس پر بھاری شرح سود بھی وصول کرتے تھے. اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی سودی قرضوں پر. اور ہمسایہ ممالک میں بھی تجارتی سود کا عام رواج تھا. ٹھیک ہے اس طرح کے بینکس موجود نہیں تھے، لیکن اسی قسم کی کئی شکلیں پیسے کے لین دین کی موجود تھیں. لہذا سود خواہ ذاتی قرض پر ہو یا تجارتی، دونوں پر بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں میں ہی جو کامن چیز ہے وہ لفظ ربا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی کے لیے تو حرام ہے اور تجارتی کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہم رضامندی پائی جاتی ہے، لینے والے اور دینے والے کے درمیان. تو اس لیے کوئی کام اگر باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لیا، اس لیے ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں حرمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ رضامندی سے دیں، لیکن یہ رضامندی جبرن رضامندی ہے. ایک شخص کے پاس اگر 2 آپشنز ہوں، ایک آپشن بغیر سود کے اور ایک سود والی، تو وہ کون سی لے گا؟ تو رضامندی پھر کہاں ہوئی اصل میں؟ اصل رضامندی تو بغیر سود کے ہی ہوئی. اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آخری حرمت کا حکم اور یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خاندان والوں کا سود باطل قرار دیا اور اس کو عملی طور پر ختم کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. چند ایک احادیث سود کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مسلم کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے پر
کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ سود کی حرمت میں 7 آیات، 40 احادیث اور اجماع امت ہے۔ کبھی کسی دور میں بھی علماء میں سے کسی نے حلال قرار نہیں دیا۔ حضرت ابن مسعود کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ربا کے 73 دروازے ہیں، 73 ڈورز ہیں، اور ان میں سب سے خفیف ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کا ارادہ کیا ہو۔ اتنا سخت بھیانک جرم ہے۔ شب معراج میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، یعنی پیٹ بہت بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا سود کھانے والے، بیاج لینے والے یعنی سود لینے والے لوگ ہیں۔ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے، اور وہ پیٹوں سے باہر بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ابن کثیر میں ایک اور روایت ہے، جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں جو بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، اور یہی ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے۔ وہ 4 یہ ہیں، نمبر 1 شراب پینے والا عادی، یعنی شراب کا عادی۔ نمبر 2 سود کھانے والا۔ نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا۔ نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ان 4 کے لیے کیا ہے کہ نہ جنت میں جائیں اور نہ جنت کی کوئی نعمت چکھ سکیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی۔ مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی کر دیتا ہے، یعنی مہنگائی عام ہو جاتی۔ اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 1 مال غنیمت کی چوری، اور نمبر 2 سود کھانا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی زنا سے بھی بدترین درجے کی برائی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، خبردار کیا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس نے سود نہ کھایا ہو تو اس کا بخار اس تک ضرور پہنچے گا۔ ایک روایت میں اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ اس میں ضرور انوالو ہو جائے گا۔ یا آپ نے ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی، اور آپ کی یہ بات کس قدر درست ہے کہ آج امت مسلمہ سود کو اپنے لیے حلال قرار دینے کی کوششوں میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قباحت ہے اور جو شدت ہے اور جو نفرت ہے وہ بھی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا اس احساس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں ایک بدترین درجے کی برائی ہے جسے کسی صورت میں اسلامی معاشرے میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا یا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ، تو جس شخص کے پاس نصیحت آ جائے،
من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے بس وہی جو وہ پہلے کر چکا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پیچھے کر چکا صرف اسی کا جرم ہے، آئندہ کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ اب کیا پچھلے کی بھی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو چاہے کرے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ اب اس سے کوئی مایوس ہو کے یہ نہ سوچے کہ پچھلا ہی نہیں معاف ہونا تو چلو آئندہ بھی لے کے دنیا میں تو مزے کرو، جب آخرت میں جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب پچھلی باتوں کو نہ دہراؤ، کیا کرو؟ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو۔ ومن عاد، اور جو کوئی پلٹے گا، جو پھر ایسا ہی کرے گا، یعنی سود کو نہیں چھوڑے گا، فاولئک، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور سود کی لعنت، سود کی برائی ان برائیوں میں سے ہے جو صرف جہنم کا مستحق نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والا بنا دیتی، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی ابتدا میں کہ اسلام میں یہ حکم ہے بہت شدت کا لیکن سب سے آخر میں آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہم بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے اور ابھی خوب سود کھا پی لیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف یہی ہے کہ ہم اس حکم کے سنانے سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کر لیں، کیونکہ اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو اس کو آپ جتنی مرضی سناتی رہیں یہ باتیں، یا وہ ریئیکشن میں آ جائے گا یا وہ اس کو اگنور کر دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص گھرا پڑا ہے نا، ایسے بوجھ سے لدا پڑا ہے، آپ اسے کہیں یکا یک اٹھ جاؤ، وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ مثلا ایک شخص خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، سخت گہری نیند میں، از اٹ پاسبل کہ آپ اسے کہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو اٹھانے کے لیے پہلے آپ کو اسے ہلانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، ہوش میں لانا پڑے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، سہارا دینا پڑے گا، پھر آپ اس کو کھڑا کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں، صرف ان کو ایک بات سنا کے کہ یہ حرام ہے اور اس کو چھوڑ دو اور یکا یک اٹھ کھڑے ہو، صرف یہ کافی نہ ہوگا، اس سے زیادہ ایفیکٹو ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے ان کے اندر احساس بیدار کریں، دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلائیں، دنیا میں ایک چیز چھوڑ کر آخرت میں جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے اس کا شوق دلائیں۔ جب ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو جائے گا، ایک شخص ہوش میں آ جائے گا، جاگ جائے گا، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان لے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا تو کوئی ری ایکشن نہیں سامنے آیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں حال کیا ہے، انڈیویجول سے لے کے حکومتیں تک ری ایکشن میں سب نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی بجائے یا اس کے لیے کوشش کرنے کی بجائے۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سود کی بات کرنے سے پہلے گراؤنڈ پریپیئر کیا گیا صدقات کو دینے کا، اور اس کا شوق دلایا گیا اور اس کی شرائط بتائی گئی، کیونکہ سود اسی معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے جس میں صدقات کا رواج ہو۔ صدقات بڑھیں گے تو سود گھٹے گا۔ اگر کسی کے اندر خیر خواہی نہیں، خود غرضی اور بخل ہے، تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اور صدقہ کس طرح بڑھتا ہے؟ یعنی ایک تو اس کا عام ہونا، دوسرا اس کی جزا کا اضافہ۔ وہ کیسے؟ جیسے حدیث کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر، ایک لقمے کے برابر حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یقبلها بیمینہ، دائیں ہاتھ سے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور پھر ثم یربیہا لصاحبہا، پھر دینے والے کے لیے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ مثل الجبل، پہاڑ کی جتنا ہو جاتا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی مسلمان بھائی کی ذاتی یا تجارتی ضرورت میں اگر میں نے اس کو مال دیا اور اس پر سود وصول نہ کیا تو یہ ایک طرح سے میری طرف سے صدقہ ہی لکھا جائے گا اور اس پر بھی میں اجر پاؤں گا، تو یہی شخص اپنے اس مفاد کو قربان کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غریب مسلمان تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ایسا شخص حشر کی سختی سے محفوظ رہے گا. مسند احمد میں ہے، جو شخص مفلس پر قرض وصول کرنے پر نرمی کرے، اسے ڈھیل دے دے، تو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے گا اتنے دن تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی مثلاً ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قرض دیا، وعدہ تھا کہ 10 تاریخ کو واپس کر دے گا، اس نے نہیں دیا. اب یہاں تو اسے نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی کوئی ضرورت ہو جس میں اسے لگانے ہو. اگر یہاں نہیں بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ روزانہ تمہارا اس قرضے کے برابر تمہارے اعمال نامے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. یعنی اگر ایک طرف سے تمہیں کچھ نقصان محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہ کرو، دوسری طرف تمہیں بہترین اجر بھی مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو رواج دیتا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھنے نہ پائے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ناشکرا یہاں کون ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اس مال کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا. شکر ادا کرنا کیا ہے مال پر؟ ایک تو زبان کا شکر، اور دوسرے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا. سود خار کا ناشکرا پن کہ اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد رقم ہے لیکن وہ کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، نہ اسے صدقہ دینا چاہتا ہے نہ قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بلکہ الٹا اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اس کے خون پسینے کی کمائی سے حصہ وصول کرنا چاہتا ہے. تو ایسے شخص کے گناہگار ہونے میں کوئی شک نہیں. مال کا ملنا اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے. اس نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر. لیکن جو شخص اس سے دوسروں کو مزید اذیت دینے کا سبب بن جائے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے، تو ایسا شخص سخت بدعمل ہے، اثیم، شدید گناہگار.